دنیا کی تاریخ یہ سبق دیتی ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا تعلق صرف طاقت یا وسائل سے نہیں بلکہ اخلاقی بنیادوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ایک خاص موقع دیتا ہے تاکہ وہ خیر و شر کے درمیان اپنا راستہ چن سکے۔ جب تک خیر کا پلڑا جھکا رہتا ہے قوم کو اپنی برائیوں کے باوجود مہلت ملتی رہتی ہے، لیکن جب وہ اپنی اخلاقی سرحد کو عبور کر لیتی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی ڈھیل باقی نہیں رہتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم نہیں ہوتی۔ الاعراف 34۔ ناظرین، یہ آیت ہمیں ایک عظیم حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اندھیر نگری نہیں بنایا۔ ہر قوم کے لیے ایک مہلت اور ایک حد مقرر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی قوم کے لیے سالوں یا مہینوں کے حساب سے ایک عمر طے کر دی گئی ہو کہ جیسے ہی وہ وقت پورا ہوگا وہ لازماً فنا ہو جائے گی، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قوم کے اعمال کے لیے ایک اخلاقی پیمانہ مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس قوم کے اچھے اور برے اعمال کا تناسب کس حد تک ہے۔ جب تک خیر کا پہلو غالب رہتا ہے یا کم از کم شر اتنا نہیں بڑھتا کہ معاشرے کو نگل لے، اس وقت تک قوم کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ لیکن جب بدی اور فساد اس حد سے بڑھ جاتا ہے جس کے بعد بھلائی کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی تو پھر اس قوم کو مزید مہلت نہیں دی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں سابقہ قوموں کی ہلاکت کے واقعات بار بار بیان کیے گئے ہیں تاکہ آنے والے لوگ عبرت حاصل کریں۔ ناظرین، یہی حقیقت سورہ نوح کی آیات میں بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو سمجھانے کے لیے لمبی مہلت دی، مگر جب انہوں نے ہٹ درمی کو نہیں چھوڑا اور شرک و ظلم پر ڈٹے رہے تو آخرکار ان پر اللہ کا فیصلہ نازل ہوا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ یہ اصول آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا پہلے تھا۔ کوئی قوم اپنے اعمال کی بنا پر ہی باقی رہتی ہے اور انہی اعمال کی بنا پر مٹتی ہے۔ طاقت، دولت، علم وقتی سہارا تو دے سکتے ہیں مگر اللہ کے مقرر کردہ اخلاقی اصول سے بچا نہیں سکتے۔ اے اللہ، ہمیں ان قوموں میں شامل نہ فرما جو اپنی مہلت کو غفلت اور سرکشی میں ضائع کر دیتی ہیں۔ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمارے اعمال کو بھلائی کی راہ پر استقامت دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تیری مہلت باعث کامیابی اور نجات ثابت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔